میرے پیارو، آج مدرسوں کے اندر جب یہ جلسہ ہوتا ہے 36 بندے کہتے ہیں کسی کے پاس جاؤ کہ مولانا صاحب جی اگر آپ جلسہ کروا رہے ہیں، مولانا جی آپ کو پتہ نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، مولانا آپ کو پتہ نہیں آگے پریشانی ہے، مولانا یہ جلسے کے پیسوں سے آٹا خرید لو، یہ جلسوں پہ پیسہ خرچ کرو گے، مولویوں کو فیس دو گے، مولانا صاحب آپ بچے کا کچھ کرو۔ ایمانداری سے بتا، صبح سے لے کے مکان میں، دکان میں، بازار میں، گلیوں میں، چھتوں کے اوپر کبوتر اڑاتے ہوئے، گراؤنڈ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، کہیں تجھے اللہ یاد آیا، کہیں تجھے آقا یاد آئے، کہیں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے۔ جب سارا زمانہ بے خبر ہے تو احسان مان مدرسے والوں کا، جو چندے اکٹھے کر کے، منت کر کے، میسج کر کے، اشتہار لگا کے تمہیں بلاتے ہیں، اور لوگوں دنیا پر بننے کی محنت پر سننے والوں، آ جاؤ، تم دنیا تمہارے سے کیا تقاضا، قرآن تمہارے سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے، خدا کا رسول تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم، اور میرے پیارو، ان دینی مدارس پر خرچ کرو جتنا ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ حالت اس وقت جو چل رہی ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں گندم موجود ہو، ہر جگہ ختم ہے۔ اثر کے بعد بھی ہو رہے تھے، کل میرے عزیزوں کوٹ مٹھن کے اندر بیٹھا تھا، ماں بھی یہی حال تھا، رحمت الرحمان میرے کان میں کہہ رہا تھا، مولانا 25,000 کا آٹا روزانہ خریدتے ہیں، 15 لاکھ روپیہ پہلی قرضہ چڑھ چکا ہے۔ یہی بات مولانا فرما رہے ہیں، کہاں جائیں، کس کی ملت کریں؟ ان کی جنہوں نے مروا دیا، ان کے پاس جائیں جنہوں نے گولیوں کی بچھاڑ سے سینے چھلنی کر دیے، ان کے پاس جائیں جنہوں نے خدا کی قسم نہ میں گھر میں چھوڑا نہ باہر چھوڑا، ممبروں پر آ کر مار کر گئے، لیکن ہم نے بھی اپنی درخواست اللہ کے دربار میں دے دی، فرمایا مارنے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی، قرآن بھی آباد رہے گا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی خدا آباد رکھے گا، قیامت آ جائے گی، دین کی بہاریں ایسے چلتی رہیں گی۔ اور میرے پیارو، پچھلے سال بغداد شریف کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب قبر سے میں حضرت پیر محمد شاہ جب حاضری دے کے آئے، یقین جانو مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتمم ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس چبوترے کے اوپر لے گئے جہاں امام صاحب بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ والے کا فیض نصیب ہو جائے، اس مسند کا فیض نصیب ہو جائے۔ جب دعا کر کے ہاتھ ملا کے باہر نکلنے لگے تو وہاں کے محتمم جامع امام اعظم ابو حنیفہ کے محتمم آنکھوں سے آنسو نکال کے رونے لگے، کہنے لگے اپنے پاکستان میں جانا، ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا، یہ شافعی مسلک ہے، حنفی مسلک کو پسند نہیں کرتے، نہ حنفی مسلک کی نہ گورنمنٹ امداد کرتی ہے نہ عوام امداد کرتی ہے، آپ ہمارے مدرسوں کی دعا کرنا، اللہ اس کے انتظام کو پورا کرے۔ رب اکبر کی قسم، اس وقت میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا اللہ میرے وسندے والی کے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری دھیوں کو، میری رانیوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھنا، جب تک ان کی جیب میں سے 10 روپے نکلتے رہیں گے، اللہ کا قرآن بھی آباد ہوتا رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد ہوتا رہے گا۔ میرے پیارو، جس درجے میں ہو، جہاں ہو، جس طرح بھی ہو، خدا کے واسطے اللہ کا قرآن اس وقت آپ کا سفارشی بنا ہوا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، قرآن والے آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، نہیں تو میرے ساتھ چلو، میں ایسے مدرسے دکھاؤں۔ پرسوں میں بہاولپور میں چھت میں بیٹھا ہوا تھا، یقین جانو لوگ نہیں رو رہے، مولوی صاحب نہیں، لوگ رو رہے تھے کہ یہ اس زمانے کو کیا پڑھی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی، 6 سال ہو گئے سے تنخواہ نہیں ملی۔ مولوی صاحب جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، اوپر چھپرا تھا، 4 دیواری بھی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں تھا، خدا کی قسم قرآن پھیلنے میں، قرآن بہاریں دکھانے میں نہ کمروں کا محتاج ہے نہ بلڈنگ کا محتاج ہے۔ ہماری تو داستانی انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئی، ہماری داستانی طائف کی گلیوں میں سے شروع ہوئی، ہماری تو داستانی میرے عزیزوں پیٹ پہ پتھر مارنے سے شروع ہوئی، لیکن آج بھی میرے عزیزوں اللہ اکبر، پوری دنیا کا مغرب کوشش کر رہا ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جائے۔ آپ کے 10 روپے کے تعاون سے یہ علماء سفید پوش جنہوں نے کبھی اپنا مطالبہ، اپنی زندگی کا تقاضا پیش نہیں کیا، یہ بھی آپ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ آج اس اجتماع کا مقصد یہ کہ اللہ اکبر، آئے ہو خالی ہاتھ نہ جانا۔ ہمارے ہاں مہاجروں میں کہاوت ہے کہ گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات ہی کر دیا کرو، اور چلو یوں ہی کہہ دیا کرو اللہ حیاتی ہوئے، یوں ہی کہہ دیا کرو چلو یار تمہاری مہربانی۔